اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ انا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام عالمین کا رب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، پروگرام میری پہچان کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سیدہ زینب۔ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے جس قدر ہمیں روشنی حاصل کرنی چاہیے اور جس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں سیدھے راستے پر چلاتی ہیں، ہم ہر بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اسی محبت سے، اسی احترام سے کرتے ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں بھی انشاءاللہ تعالی یہیں سے بات کا آغاز کریں گے کہ مومن کے لیے خوف خدا کے بعد، مومن کے لیے خوف خدا کے بعد جو سب سے زیادہ مفید اور باعث خیر نعمت ہے وہ نیک بیوی ہے۔ اب نیک بیوی کیا ہے جناب؟ نیک بیوی جس کو شوہر دیکھے تو وہ خوش ہو جائے، اطاعت گزار ہو شوہر کی، فرما بردار ہو، شوہر کی عدم موجودگی میں اس کے سامان کی، اس کے ساز و سامان کی، اسباب کی حفاظت کرے، اس کے بچوں کی تربیت کرے، اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرے، اس کی عدم موجودگی میں اس کی رازدار ہو۔ نیک بیوی آج کا جو جناب ہمارا موضوع ہے، نیک بیوی کی خصوصیات۔ اب جس طرح سے میں نے بات کا آغاز کیا، کیا مزید خصوصیات ہیں آج کی اس نشست میں جانیں گے، اور بہت ہی عمدگی سے ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیات تشریف فرما ہوا کرتی ہیں، گفتگو فرماتی ہیں۔ آج کا یہ پینل بھی میرے لیے بہت اعزاز کی بات ہے کہ میں اس پروگرام کو پیش کر رہی ہوں، اور کیونکہ یہ مہمان شخصیات جو ہمارے اس بزم میں موجود ہیں، ہماری اس نشست میں تشریف فرما ہیں، بہت کم آتی ہیں، بلکہ ہم ان سے ریکویسٹ بھی کریں گے کہ ہمارے پروگرام میں زیادہ آیا کریں تاکہ ان کی موجودگی سے ہم بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ جناب، پہلی نشست پر تشریف فرما ہیں بہت ہی ایسی شخصیت جن کو میں دل سے پسند بھی کرتی ہوں، محبت بھی کرتی ہوں، علم و آگہی کا ماشاءاللہ سمندر ہے، درس و تدریس سے وابستہ رہی ہیں، تو اس انداز سے گفتگو فرماتی ہیں کہ علم کی ترسیل میں بہت زیادہ معاون اور بہتر کردار ادا فرماتی ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر سبیحہ قادری صاحبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاج بخیر ہے ڈاکٹر صاحبہ؟ الحمدللہ۔ میری پہچان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ اگلی نشست پر جو مہمان شخصیت تشریف فرما ہیں، ان کے بھی انداز و بیان کی بہت معترف ہوں میں، اور اکثر و بیشتر بلکہ ہمارے اس پروگرام میری پہچان کا ایک مستقل حصہ ہیں ماشاءاللہ۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام امتیاز ورحمۃ آپا، اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں میری بہت پہچان شکریہ۔ میں، اور موضوع جو ڈاکٹر صاحبہ آج کا ہمارا ہے، نیک بیوی کی خصوصیات یا نیک بیوی کے صفات۔ نکاح کا جو رشتہ ہے وہ خاندان کا ایک بنیاد ہے۔ اب یہ بتائیے گا کہ میاں بیوی کے رشتے کی کیا اہمیت ہے؟ اس اہمیت کو کچھ ایسے اجاگر فرمائیے گا کہ اس رشتے میں کیا تقدس ہے، کیا احترام ہے، کیا فرمائیں گی آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھو، عورت اور مرد، یہ جو عام طور پہ ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ زندگی کی گاڑی کے دو پہیے ہیں، اور زندگی کیا کو باقی رکھنے کے لیے ان دونوں کا باہم ملنا جلنا انتہائی ضروری ہے۔ اچھا، ملنے جلنے سے کیا مراد ہے؟ کچھ اور مراد نہ لینا۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ رشتہ جو پروردگار دو عالم نے کے حکم سے قائم ہوتا ہے، اور جس رشتے کے قیام سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب ہدایت کی آیات بھی تلاوت کرتے ہیں، اس کے بعد ایجاب و قبول کے بعد جو رشتہ قائم ہوتا ہے، اس رشتے کو ہم زوجین کا رشتہ یا میاں بیوی کا رشتہ کہتے ہیں۔ اور یہ اتنا ضروری ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا، تخلیق فرمایا، تو اس کے بعد آپ کی انسیت کے لیے حضرت بی بی حوا کو بھی پیدا کیا، اور قرآن حکیم میں کیا ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اس نے تمہاری جنس سے تمہارا جوڑا پیدا کیا، اور تم دونوں میں محبت و مودت پیدا کر دی تاکہ تم ایک دوسرے سے تسکین پاؤ۔ تو کیا پتہ چلا کہ یہ وہ رشتہ ہے جو سکون قلب کا ہے، جو تسکین کا ہے،
تسکین کا رشتہ. اچھا اب میں اس سے پہلے کچھ باتیں بتاؤں نیک بیوی کی. چند جملے جو میرے ذہن میں اچانک اس وقت آئے ہیں، ان جملوں کو میں بیان کرنا اپنا ایمان کے لیے ضروری سمجھتی ہوں. دیکھو اس سے پہلے کہ یہ گفتگو ہو نیک بیوی کیا ہے، حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ جنہوں نے 3 برس شیب ابی طالب کی گھاٹی میں سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ گزارا، جنہوں نے اپنا سارا مال و اسباب یعنی پورے قریش کا ایک جانب ہوتا تھا، پورے عرب کا ملکۃ العرب کہلانے والی خاتون، اور آپ کا اکیلے اتنا ہوتا تھا دین کی ترویج کے لیے، دین کی اس کے لیے سرکار کے قدموں میں لا کے ڈھیر کر دیا. یہ وہ خاتون اول ہیں جب سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں وحی کے نزول کے بعد، تو آپ کیا کہتی ہیں؟ اب دیکھو تم یہ دیکھو سمجھنے والی کس طرح اپنے زوج کو اپنے سمجھتی ہیں کہ کچھ اور نہیں کہا. ہم ہوتے تو کہتے گھبراؤ مت، یہ مت کرو فلاں نہیں ڈھمکا نہیں، کوئی اور ہوتا تو. لیکن حضرت بی بی خدیجہ نے کیا فرمایا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی ناکام نہیں فرمائے گا. کیوں؟ اب آپ ہی کی صفات عالیہ بیان فرماتی ہیں، اس لیے کہ آپ وہ ہیں جو غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ وہ جو ہیں جو مسکینوں کا ساتھ دیتے ہیں، آپ وہ ہیں جو بیواؤں کا خیال رکھتے ہیں وغیرہ وغیرہ. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاق حسنہ کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ جس ہستی مبارک کے اندر یہ اخلاق موجود ہوں، کیا اللہ تعالیٰ ان کو ناکام کر سکتا؟ ہرگز نہیں کرے گا. اور آپ اتنی زیرک تھیں کہ آپ نے اپنی کتابوں کو، جو اپنے پہلی کتابوں میں جو باتیں تھیں وہ جانتی تھیں اور آپ کو اندازہ تھا اس بات کا، تو آپ کس کے پاس لے گئیں؟ اپنے چچزاد بھائی کے پاس لے کے گئیں، ورقہ بن نوفل کے پاس، جو یہودیت کے بہت بڑے جاننے والے اور پرانی کتابوں کے بہت بڑے عالم تھے. جب یہ سارا قصہ واقعہ بیان کیا گیا تو انہوں نے کیا کہا کہ یہ تو وہی فرشتہ وحی ہے جو ان سے پہلے انبیاء کرام پر آتا رہا، اور ان کی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ سرکار کو ہجرت کرنی پڑے گی. تو آپ نے یہ جملہ بھی کہا تھا کہ کاش کہ میں اس وقت تک زندہ ہوتا جب تمہاری قوم تم کو ہجرت پر مجبور کرتی. تو فرشتہ وحی کے بارے میں، اور کون ہوتی ہے نیک؟ وہ ہے نیک بیوی جن کے اوپر اللہ تعالیٰ خود سلام بھیجتا ہے. اللہ تعالیٰ سلام بھیجتا ہے حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا کے اوپر. حضرت جبریل امین سلام بھیجتے ہیں. اور کیا کوئی کمی تھی ملازمین کی یا کسی کی؟ خود غار حرا میں کھانا لے کے سرکار کے پاس جاتی تھی، خود جاتی تھی اپنے ہاتھوں سے کھانا لے کر کے. آپ کے پاس 3 میل کا فاصلہ تھا آپ کے گھر سے غار تک کا، لیکن خود جاتی تھی. کیوں؟ انسیت کے طور پر، محبت کے لیے، خیال کے لیے. کھانا آگے رکھ دیجئے، کوئی ساتھ کھانے والا نہ ہو تو کوئی مزہ آتا ہے کھانا کھانے میں؟ طرح طرح کے دسترخوان ہو، اکیلے کیا کھائیں؟ تو وہاں کوئی ملازم بھی لے کے جا سکتا تھا، مگر آپ لے کے جاتی تھی اس لیے کہ اس کو آپ اپنا فرض منصبی بھی سمجھتی تھی، محبت کا تقاضا بھی جانتی تھی، اور آپ کو خود بھی اس سے سکون قلبی حاصل ہوتا تھا کہ سرکار کی خدمت کی جا رہی ہے. تو یہ ہیں، وہ ہوتی ہیں نیک بیوی جن کے ساتھ جب سرکار ہوں تو وحی نازل ہو رہی ہے. حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ہم کیا، میں بار بار یہ بات کہتی ہوں کہ ہم ان خوش نصیبوں میں سے ہیں جن کی مائیں اتنی یعنی زہد میں، تقوی میں، ورع میں، پاکیزگی میں، علم میں، اتباع میں، کسی چیز سے پیچھے نہیں. ہم تو ذرا سا نظر جھکائیں اور ہم راہ راست پا جائیں. ہمیں راہ راست پانے کے لیے کتابوں کو نہیں کھنگالنا ہے، ہمیں صرف اپنے امہات المومنین کو دیکھنا ہے، صحابیات کی جانب دیکھنا ہے کہ کیسے انہوں نے زندگیاں بسر کی، کس طرح وہ ہوتی ہیں نیک بیویاں جو شوہر کے بلانے پر اس کے پاس آئیں، جو اس کا تم نے شروع میں کہا کہ ادب و احترام بھی کریں، ان کی مال کی، ان کی اولاد کی صحیح تربیت بھی کریں، اور ان کا کہا مانیں، اور اس طرح پیش آئیں کہ وہ اس سے خوش ہو جائے. بہت ساری باتیں ہیں نیک بیویوں کی صفات تو بے تحاشا ہیں. اور ان صفات میں جیسا کہ میں نے کہا کہ میں کیا گنواؤں صفات، ہمارے سامنے تو موجود ہیں مثالیں امہات المومنین کی، مثالیں صحابیات کی، مثالیں بزرگ خواتین، بزرگ بیبیوں کی. تو ہم ان کی زندگیوں کو دیکھنا تو ہمیں کہیں چھاننا جاننا کی ضرورت نہیں پڑے گی. بے شک بے شک. امتیاز آپا فرمائیے گا، نیک بیوی جو ایک عورت بھی ہے بحیثیت عورت، یہ فرمائیں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں کیا صفات بیان فرمائے ہیں نیک بیوی کی؟ شکریہ زینب. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اللہ رب العزت نے جب یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر مخاطب کیا تو اس میں ایمان والے مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی مخاطب فرمایا. آپ دیکھیں تو نکاح کی غرض و غایت کیا ہے؟ نکاح سے ایک خاندان وجود میں آتا ہے اور خاندان ہی کسی سوسائٹی کا سب سے چھوٹا یونٹ ہے اور اس خاندان کی بقا کی وجہ سے حفاظت دین ہو رہی ہے، معاشرے میں عفت و پاکیزگی آ رہی ہے، معاشرہ گندگی سے غلاظت سے بچ رہا ہے، پھر اسی سے نسب کی حفاظت ہو رہی ہے، اسی سے صحت کی حفاظت ہو رہی ہے. یہ ایک چھوٹا سا یونٹ جو خاندان کا نکاح کے ذریعے وجود میں آتا ہے اور جس میں میاں بیوی پہلے ارکان ہیں، وہ اس کی بنیاد محبتوں پر ڈالتے ہیں جس سے آگے آنے والی نسلوں کی بھی تربیت کرنی ہے. آپ نے بات کی خواتین کی اور عورتوں کی. دیکھیے جیسے میں نے کہا کہ ایک طرف تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے، ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خادمہ خدمت کر رہی ہے تو باہر سے آواز آتی ہے یا ایھا الذین آمنوا، تو فرماتی ہے رکو رکو ٹھہرو مجھے بات سننے دو. تو خادمہ کہتی ہے کہ وہ تو آپ کو تو نہیں مخاطب کرے، خواتین تو مخاطب نہیں ہے ان کا. تو آپ نے فرمایا سنا نہیں آواز کیا آئی یا ایھا الذین آمنوا، تو کیا ہم ایمان والوں میں شامل نہیں ہیں؟ پھر اسی طرح اللہ رب العزت نے میاں بیوی دونوں کے لیے فرمایا اُنَّ لباس لکم وانتم لباس لہم، تم دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس ہو. تو لباس کیا کام کرتا ہے؟ لباس گرمی سردی سے بچاتا ہے، یعنی میاں بیوی دونوں غمی خوشی میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. لباس عیبوں کو چھپاتا ہے، یعنی ایک دوسرے میں کمی ہے، کوئی عیب ہے، خرابیاں ہیں، پردہ ڈالو، ایک دوسرے کے رازدار بنو. یہ خوبیاں دونوں میں آنی چاہیے. پھر آپ دیکھیں تو زیب و زینت کرتا ہے لباس. تو اسی طرح میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے معاشرے میں وقار اور زیب و زینت کا باعث بنتے ہیں. پھر میں خصوصی طور پر سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی جس میں نیک بیوی کی نیک عورتوں کی خصوصیات بیان کی گئی. اور اس کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ آئیں ہجرت حبشہ کے بعد مدینہ پاک آئیں تو آپ نے پوچھا عورتوں سے کہ کوئی ہمارے بارے میں بھی کوئی آیت اتری ہے؟ تو بتایا گیا کہ نہیں. تو وہ آئیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اور عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم خواتین تو بہت ٹوٹے میں رہیں، ٹوٹے میں نہیں خسارے میں رہیں، کہ مردوں کا ذکر تو ہوتا ہے قرآن مجید میں آیات الہیہ میں مگر ہمارا ذکر کہیں نہیں پایا جاتا. تو حضور مسکرائے اور اس کے بعد جبریل امین یہ آیت مبارکہ لے کر آئے. اس میں مومنین مردوں اور خواتین دونوں کی خصوصیات بیان کی گئی ہیں اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا. اب پہلی خصوصیت فرمائی ان المسلمین والمسلمات. اب پہلی خوبی کیا ہے کہ اسلام لے کر آئی. دوسری خوبی بیان ہوئی والمومنین والمومنات کہ یہ ایمان لائے. اب اسلام پہلا درجہ ہے، کلمے کو قبول کر لیا. جیسے اعرابیوں کے لیے بھی اللہ نے سورہ حجرات میں فرمایا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا. ابھی تو تم دائرہ اسلام میں آئے ہو، ابھی ایمان تمہارے رگ و ریشے میں نہیں اترا. اس لیے مسلمان پہلا درجہ ہے اور مومنین کا درجہ اس سے آگے ہے. تو اللہ نے خصوصیت بتائی ان لوگوں کی کہ یہ اسلام انہوں نے قبول کیا، اس کے بعد یہ مومنین اور مومنات ہیں کہ ایمان میں بھی یہ کامل درجے پر ہے. اس کے بعد فرمایا والقانتین والقانتات، اطاعت گزار ہیں. اور علماء کہتے ہیں کہ والقانتات کہہ کر اللہ نے نیک بیویوں کا ایک اور جگہ بھی ذکر کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے شوہروں کی اطاعت یہ نیک بیویاں خوش دلی سے کرتی ہیں. ان کے اندر وہ کوئی کراہت نہیں آتی، کوئی ناپسندیدگی نہیں آتی. یہ اللہ کی رضا میں خوش ہو کر اپنے شوہروں کی بھی اطاعت گزار ہے، اللہ کی بھی اطاعت گزار ہے، اللہ کے بھی احکامات کو مانتی ہے. پھر فرمایا والصادقین والصادقات، اور صادق وہ ہوتا ہے جس کے اندر زبان کی بھی سچائی ہو، عمل کی بھی سچائی ہو، دل کی بھی سچائی ہو. انہی کو تو اخلاص ملتا ہے. میں اب مختصراً یہ خصوصیات بتانا چاہوں گی. والصابرین والصابرات کہ صبر کرنے والے ہیں. آزمائشوں نے تو گزرنا ہے، زندگی میں آنا ہے، مگر یہ لوگ صبر سے ان سے گزرتے ہیں. پھر فرمایا والخاشعین والخاشعات، خشوع خضوع کرتے ہیں، تضرع کرتے ہیں، مناجات اور گریہ کرنے والے ہیں. پھر فرمایا والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. والصائمین والصائمات، روزے رکھتے ہیں. اور علماء کہتے ہیں کہ جو مہینے میں 3 روزے رکھتا ہے انہیں ہم صائمین کہتے ہیں، یا صائمات کے درجے پر رکھتے ہیں. نفلی روزے بھی ان کا بھی اہتمام کرتے ہیں. والحافظین فروجہم والحافظات، کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے با حیا لوگ ہیں یہ لوگ. پھر فرمایا کہ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، ہر وقت اللہ کی یاد میں گم رہتے ہیں. اللہ نے پھر انعامات کا ذکر کیا.
اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما. یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے بخشش بھی ہے، اجر عظیم بھی ہے. اور خواتین کے لیے خصوصی طور پر سورہ احزاب اور سورہ نور میں پردے کا حکم آیا، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ چادروں کو لے کر اوڑھ کر نکلتے ہیں تاکہ پہچانی جائیں. سبحان اللہ. بہت ہی عمدگی کے ساتھ ارشاد فرما رہی تھیں امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ. نیک بیوی کی صفات آج کا ہمارا موضوع ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس پر مزید کلام کریں گے. آپ رہے گا ہمارے ساتھ، ہم رہیں گے آپ کے ساتھ. ملتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان. مجھے جناب سیدہ زینب کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سبیحہ قادری صاحبہ، اور ان کے ساتھ اگلی نشست پر تشریف فرما ہے محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ. نیک بیوی کی صفات کے حوالے سے آج گفتگو جاری ہے. ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے گا کہ بہترین متاع ہے، کہا گیا نیک بیوی کو دنیا کا بہترین متاع قرار دیا گیا. اب نیک بیوی کی جو خصوصیات ہیں میں چاہوں گی احادیث مبارکہ کی روشنی میں ارشاد فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھو سرکار نے فرمایا کہ پوری دنیا متاع ہے، نفع حاصل کرنے کی چیز جگہ ہے. بے شک. اور بہترین متاع نیک بیوی ہے. بے شک. وہ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی بھی گفتگو ہو رہی تھی تو ہم نے یہ بات دیکھی اور ہم نے جانی، اور ہم جانتے بھی ہیں کہ دیکھو خاندان جو ہے وہ معاشرے کی بنیادی اکائی ہوتا ہے، اور اس خاندان سے ہی پورا معاشرہ پلتا ہے، پھر معاشرے سے ریاست، ریاست سے حکومت، پھر یوں دنیا پھیلتی چلی جاتی ہے. اگر خاندان درست ہے تو معاشرہ درست ہے، معاشرہ درست ہے تو سلطنت، حکومت درست ہے، ریاست درست ہے، وہ درست ہے تو آگے چلتی چلی جاؤ. اس خاندان کی بنیاد جو پڑتی ہے وہ کس پر پڑتی ہے؟ ظن و شوق کے تعلقات کے اوپر پڑتی ہے. اسی لیے سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں بے تحاشا ہمیں تعلیمات عطا فرمائی ہیں، اور ہمیں ان کی تعلیمات، یعنی ان تعلیمات کے مطابق اگر ہم زندگی بسر کریں، اپنے فیصلے کریں، تو دنیا اخرى دونوں میں ہم کامیاب رہیں گے اور ایک بہترین معاشرہ جنم لے گا انشاءاللہ تعالی. دیکھو سب سے پہلے تو نکاح کے لیے جو بات ارشاد فرمائی وہ یہ ارشاد فرمائی کہ نکاح کرنے میں تم یہ چیزیں دیکھتے ہو، مال و دولت بھی دیکھتے ہو، حسن و خوبصورتی بھی دیکھتے ہو، یہ بھی دیکھتے ہو. سب سے اچھا کیا ہے اس کے اندر؟ پاکیزہ ایمان والی عورت. بے شک. تو اگر ہم اس چیز کا خیال کر لیں، اس چیز کا دھیان کر لیں کہ صورت تو ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اللہ کی بنائی ہوئی ہے. مال و دولت جتنا ہمارے نصیب میں ہے وہ ہمیں مل کر رہے گا. اس کے اوپر کیوں نظر ہے؟ بیوی کے مال کے اوپر کیوں نظر ہے؟ لیکن یہ جو کردار ہے نا، یہ کردار انسان کا اپنا ذاتی ہوتا ہے. جس کو اللہ تعالیٰ سنوارنا چاہے اور جو خود سنورنا چاہے اللہ تعالیٰ اس کو سنوار دیتا ہے. تو اگر ایک بیوی جو ہے مومنہ ہے، با کردار ہے، با حیا ہے، با صفا ہے، تو وہ مجھے بھی مطمئن کرے گی اور آنے والی نسلوں کے اندر بھی اپنی وہ باتیں ڈالے گی جو باتیں آئندہ زندگی کے لیے کامیاب و کامرانی کا باعث بنے گی. میں یہاں پر پھر آتی ہوں واپس پلٹ کر کے حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب، حضرت امہات المومنین کی جانب، کہ دیکھو کیا تربیت عطا فرمائی ہے حضرت بی بی خدیجہ نے. آپ کے بیٹے ہیں حالہ جو پہلے اس سے ہیں، سرکار کے اوپر جان نچھاور کر دی جان سرکار کے لیے. تربیت کس کی تھی؟ ماں کی تربیت تھی. حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف 5-6 برس کی بچی ہیں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچائی جا رہی ہے. اس وقت ان کے اندر وہ حوصلہ ہے اور وہ طاقت اور وہ لگن ہے ایمان کی کہ اتنی چھوٹی سی بچی ڈانٹتی بھی ہے انہیں اور صاف بھی کرتی پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام تر تکلیفوں کو دور فرماتی ہیں. تربیت کس کی ہے؟ ایک ماں کی تربیت ہے. ایک نیک بیوی نے تربیت دی ہے کہ دیکھو باپ کے یہ حقوق ہیں، تمہارے یہ فرائض ہیں، تمہیں اس طرح زندگی بسر کرنی ہے کہ اللہ اور اللہ کے نبی اور والدین کی خدمت گزاری کرنی ہے. تو جب ایک ماں یہ باتیں سکھائے گی تو اولاد میں یہ باتیں آئیں گی. نیک بیوی ہی سکھائے گی نا کہ باپ کی حرمت کرو، باپ کی عزت کرو، ماں کی عزت کرو، خاندان والوں کی عزت کرو، ان کا دھیان کرو، ان کا خیال کرو. تو یہ ہے. اسی لیے دیکھو کہا گیا کہ اس کی صفات میں یہ بھی ہونا چاہیے کلکم رائی، تم سب رائی ہو، تم سب نگہبان ہو. ہر ایک سے اس کے رعیت کے بارے میں سوال ہوگا. عورت سے سوال ہوگا کس کے بارے میں؟ اس کے گھر اور اس مال کے بارے میں جو اس کے شوہر نے اپنے گھر میں رکھا ہے. یعنی اب وہ کیسے خرچ کرتی ہے، کیا فضول خرچی کر رہی ہے، بلا وجہ لٹا رہی ہے، اولاد کی صحیح تربیت کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے. تمہیں
بتانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہم میں سے کسی مسلمان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ دنیا میں ایسے بچے بھی پیدا ہوئے ہیں جنہیں قرآن حکیم کے بہت سارے حصے یاد تھے. کیوں؟ کہ ان کی مائیں جب بیٹھتی تھیں تو قرآن حکیم پڑھا کرتی تلاوت کرتی تھی، اور جب وہ دنیا میں آئے ہیں تو وہ حصے انہیں یاد ہے قرآن حکیم کے جو تلاوت کیا کرتی تھی. بچوں کو تربیت دینے کے لیے کہ ہمارا رازق اللہ ہے، جانماز کے نیچے روٹی رکھ دیا کرتی تھی کہ جب تم نماز پڑھ لو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں خود روٹی دے دے گا، اور جب نماز بڑھائی جاتی تھی روٹی مل جاتی تھی. تو یہ درس دینے کے لیے کہ رزاق اللہ ہے. یہ کس نے دیا؟ ایک ماں نے دیا. اور پھر واقعہ بھی تمہیں یاد ہوگا کہ ایک دن روٹی رکھنا بھول گئی، لیکن جب آپ نماز پڑھ کے اٹھے تو اللہ تعالیٰ نے خود طاق میں روٹی رکھ دی. تو دیکھو معجزات بھی ہوا کرتے ہیں، لیکن آپ اللہ پر یقین تو کیجئے. آپ بچوں کو صحیح تعلیم صحیح درس تو دیجئے. جب آپ صحیح تعلیم صحیح درس دیں گی تو بہترین معاشرہ ہوگا. تو نیک بیوی وہ ہے جو شوہر کی خدمت گزار ہو، اس کی تابع دار ہو، اس کی باتوں کا برا بھلا نہ کرے، اس کے پیچھے میں اس کی رسوائی نہ کرے، اس کے پیچھے میں اس کے گھر کی، اس کے مال کی، اس کی دولت کی، اس کی اولاد کی، اور اپنی عزت و حرمت کا دھیان اور خیال رکھے. یہ تمام باتیں ایک نیک بیوی میں ہونی چاہیے، اور یہی میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے. بسم اللہ، بہت عمدگی سے ارشاد فرمایا ماشاءاللہ آپ نے ڈاکٹر صاحبہ. یہ فرمائیے گا امتیاز آپا کہ مقولہ ہے ایک بہت مشہور کہ عقل مند بیوی اپنے شوہر کو بادشاہ بنا دیتی ہے تو خود ملکہ کی طرح رہتی ہے. اب وہ چاہے تو وہ فقیر بنا دے اور خود بھی غلام کی طرح رہے، یا غلام بنا دے تو وہ خود بھی غلام کی بیوی کہنا پسند کرے. کیا فرمائیں گی اس بات کے حوالے سے، کہاں تک درست ہے یہ بات؟ زینب، اس میں بڑا ایک لطیف سا اشارہ ہے اس چیز کی طرف کہ جو عورتیں جو ہیں وہ گھر کے اندر، چونکہ ظاہر ہے گھر کا وہ مرکزی ایک رول ادا کر رہی ہے، پورا فلسفہ ہے یعنی کہ. ہاں جی، صحیح. تو اس کا جو رول ہے وہ اس اپنے رول سے کہیں بڑھ کر وہ پوری حکمرانی چاہتی ہے کہ مرد کی ذات پر بھی کرے. دیکھیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو ایک درجہ فوقیت، ایک درجہ فضیلت عطا کی گئی، اور اس کا سبب اسی آیت مبارکہ میں بتایا کہ ایک تو اس لیے کہ وہ جسمانی طور پر تم سے زیادہ مضبوط ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ تمہارا کفیل ہے، معاشی ذمہ داریاں اس کے کندھوں پر ہیں. اب جب یہ ذمہ داریاں دونوں مرد صحیح طریقے سے ادا نہیں کر رہا ہوتا، اور میں دو سچویشنز آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں جو گھروں میں ہمیں فیس کرنا پڑتی ہیں، کہ اگر تو مرد علم میں، رتبے میں، مقام میں، اہلیت میں عورت سے کم تر ہے، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ عورت اس اعلیٰ ظرفی کے مقام پر نہیں رہتی. وہ چاہتی ہے کہ مرد اس کی ہر بات مانے. اللہ نے زبان بھی عورتوں کو بہت اچھی عطا کی ہے، تو وہ اپنی چرب زبانی کی بنا پر بھی وہ چھائی ہوئی ہوتی ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ عورت شوہر کی اس طرح سے وہ عزت اور تکریم نہیں کرتی. تو وہ جب اس کو غلام بنا کر رکھتی ہے تو گھر کا سٹیٹس ہی پورا بگڑ کر رہ جاتا ہے معاشرے میں. تو اس لیے کہا گیا کہ وہ غلام کی بیوی بننا پسند کر لیا اس نے. آپ دیکھیں تو عیب کس میں نہیں ہوتے، ہم سب عیبوں سے بھرے ہوئے ہیں، کمی سے بھرے ہوئے ہیں. اتنی خامیاں ہر ایک میں پائی جاتی ہیں اگر ہمیں وہ آئینہ مل جائے تو. اب آپ دوسری صورت دیکھیں کہ اگر مرد بالا تر ہے، علم میں بھی بہتر ہے، رتبے میں بھی بہتر ہے، مقام میں بھی بہتر ہے، مگر بیوی بد زبان ہے، تو عمومی طور پر شوہر مصلحتاً خاموش ہو جاتے ہیں گھر کو بچانے کے لیے. تو ایسے میں بھی یہ عورت ظلم کر رہی ہے، زیادتی کر رہی ہے اپنے آنے والی نسلوں کے ساتھ بھی. اگر وہ اپنے شوہر کا احترام نہیں کر رہی تو بچے کیسے باپ کا احترام کریں گے؟ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ خاندان جس کی اساسی محبت ہے وہ محبت نہیں رہتی، گھر ٹوٹنے لگتے ہیں، انتشار کا شکار ہوتے ہیں، تو پورا معاشرہ انتشار کا شکار ہوتا ہے. اب کرنا کیا چاہیے؟ میں ایک چھوٹی سی بات یہ ضرور کہوں گی کہ اب ایک فرینکنس کا ایک ماحول ملتا چلا جا رہا ہے گھروں میں. تو اور تم کی تکرار ملتی ہے. خدا کے لیے اپنے شوہروں کو آپ کہہ کر بلائیے، ان کو عزت دیجئے کہ یہ آپ کا فرض ہے. آپ دیکھیں تو نبی کریم علیہ السلام کا قول مبارکہ ہے کہ اگر سجدے کی اجازت ہوتی تو عورت اپنے شوہر کو سجدہ کرے. بے شک. اتنا فضیلت دی ہے شوہر کو، تو عورت کا کام ہے کہ اس کی عزت بنائے معاشرے میں. وہ خود عزت نہیں کرے گی تو معاشرے میں کیسے عزت ملے گی اس کے شوہر کو؟ اس کے شوہر کو عزت نہیں ملے گی تو اس کے خاندان کو وہ مقام اور وہ مرتبہ نہیں ملے گا.
تو اس لیے اسے اعلیٰ ظرفی کے اس مقام پر جانا ہے کہ آپ میں اگر آپ بہتر بھی ہیں علم میں رتبے میں، اسی لیے تو اسلام کا ایک اصول ہے شادی کا کہ برابری میں شادی ہو تاکہ آپ ایک دوسرے کے لیے اچھے ساتھی ثابت ہو سکیں. اور خاندان کی بنیاد ہی میں نے کہا کہ محبت پر ہے. محبت اور عزت احترام پر آپ رکھیں گے تو آپ ایک معاشرے کے لیے بھی مفید ثابت ہوں گے، ورنہ آپ اپنا بھی نقصان کر رہے ہیں اور معاشرے کا بھی. صحیح. اور امتیاز آپا، جس طرح سے خصوصیات کی اور یا صفات کی بات ہوئی تو ہم نے یہ بھی پڑھا کہ شیریں گفتار ہے، نرم گفتار ہے، محبت سے گفتگو کرنے والی جو بہترین عورت ہے اور بہترین بیوی ثابت ہو سکتی ہے. لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہ سب سے تو شیریں گفتار ہے لیکن بیچارے شوہر سے ہی شیریں گفتار نہیں ہے اور اسی سے ہی سلیقے سے بات نہیں کرتی. تو یہ بڑی جو ہے لمحہ فکریہ ہے اور سوچنے کی بات ہے. دیکھیں نا کہ ہر ایک کے لیے حکم ہے کل للناس حسنا. اس پر واپس آ کے کلام کریں گے امتیاز آپا، کیونکہ مجھے اس وقت وقفے پر جانا ہے. آپ رہے گا ہمارے ساتھ، ہم رہیں گے آپ کے ساتھ. ملتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. مجھے جناب سیدہ زینب کہتے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سبیحہ قادری صاحبہ. ان کے ساتھ اگلی نشست پر تشریف فرما ہیں امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ. موضوع آج کا ہمارا جناب ہے نیک بیوی کی صفات اور اسی تناظر میں گفتگو جاری ہے. وقفے پہ جانے سے قبل بھی بہت عمدگی کے ساتھ گفتگو ہوئی اور گفتگو اس موڑ پر پہنچ چکی تھی ڈاکٹر صاحبہ کہ یہ فرمائیے گا، اب ایک اچھی بیوی ہے، نیک بیوی ہے، وہ گھر کا بھی ماحول اچھا رکھے گی ظاہر ہے. تو جس حوالے سے وہ جس طرح سے وہ اچھی صفات کی مالک ہے وہ گھریلو سطح پر بھی اسی طور پر اپنے گھر کو لے کے چلے گی. پھر یہ بتائیے گا کہ اس کے دنیاوی فوائد بھی حاصل ہوں گے اس کو. دونوں اعتبار سے تناظر میں گفتگو فرمائیے گا. دیکھو گھریلو سطح پہ گھر، جیسا کہ ہم شروع سے گفتگو کرتے چلے آ رہے ہیں اس سلسلے میں کہ گھر تو بنیاد ہے نا، اکائی ہے. معاشرے کی اکائی تو خاندان ہے نا، گھر ہے. اور گھر کس سے ہے؟ زوجین سے. انہی سے بچے ہیں، انہی سے خاندان، انہی سے آگے سب کچھ ہے، سارا کچھ اسی سے ہے. تو فرمایا گیا کہ عورتیں ریاست کا ستون ہیں. اگر یہ اچھی ہیں تو ریاست اچھی ہے. پوری عمارت اسی ان پلرز پہ کھڑی ہوئی ہے. اگر اسے گرا دو عمارت گر جائے گی. تو اس لیے ہر چیز جو ہے وہ کس کے بظاہر کیا ہے؟ بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ کما کے لا رہا ہے مرد، کھلا رہا ہے مرد، قوام مرد ہے، حکم اس کا ہے، پاسداری اس کی رکھنی ہے. لیکن کہا جا رہا ہے کہ عورتیں ریاست کا ستون ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے. جس طرح آپ نے بچوں کی تربیت کی ہے نا، وہی چیز آگے معاشرے میں پھیلے گی. جیسا کہ میں نے ابھی اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ ایسے بچے بھی دنیا میں تشریف آئے ہیں، پیدا ہوئے ہیں جن کو قرآن حکیم حفظ تھا. اور جیسا کہ ابھی انہوں نے حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بتایا کہ والدہ نے کہا تو جھوٹ کبھی نہ بولنا، ہمیشہ سچ بولنا. اور وہ آپ نے وہ نکال کے بتا دی کہ اتنے دینار میرے پاس ہیں. تو تربیت کس کی تھی؟ ایک ماں کی تربیت تھی نا. ایک ماں کی تربیت تھی کہ تمہیں جھوٹ کسی صورت کسی حالت میں نہیں بولنا. تو اصل جو ہے وہ تربیت ہے. اصل چیز کیا ہے؟ تربیت ہے. آپ جیسی اٹھائیں گے بے عین ہی وہی خاندان بنے گا، وہی معاشرہ بنے گا، پھر ویسے آگے بچے ہوں گے، ویسے آگے سب کچھ ہوگا. تو ایک عورت اپنے گھر کی ذمہ دار ہے، اسی لیے کہا گیا کہ وہ راعی ہے اپنے گھر کی. تو بچوں کی تربیت کا انحصار باپ پر تو ہے. ہمارے پیارے نبی نے فرمایا کہ اولاد کے لیے بہترین تحفہ کیا ہے؟ رات بھر نماز پڑھنے سے اور دن بھر روزہ رکھنے سے بہتر کیا ہے کہ اولاد کو اخلاق سکھاؤ، اخلاق حسنہ سکھاؤ. اور ایک فرض ہے، والدین کا فرض کیا ہے کہ اولاد کا اچھا سا نام رکھے، ان کو اچھی تعلیم دیں، انہیں غلط صحیح کے بارے میں بتائیں. تمہیں ایک واقعہ بتاتی چلوں، اس کا تعلق قرآن حدیث سے نہیں ہے، اس کا تعلق ایک بزرگ سے ہے جنہوں نے یہ حل بتایا کہ ایک بی بی ان کے پاس آئی. انہوں نے کہا کہ آپ مجھے کوئی ایسا طریقہ بتائیے کہ میں فجر کے وقت اپنے بچے کو اٹھا سکوں. تم خود نماز پڑھو گی تب تو بچے کو بھی اٹھاؤ گی نا. تو انہوں نے کہا تم مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارا بچہ، میں سوچتی ہوں سو رہا ہے، اتنی گہری نیند سو رہا ہے، 4 دفعہ آوازیں دیتی ہوں نہیں اٹھتا ہے، اب میں کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا تم مجھے یہ بتاؤ کہ اگر آگ بھڑک رہی ہو اور تمہارا بچہ آگ کے اندر بھاگ رہا ہو، آگ کی طرف بھاگ رہا ہو، تم کیا کرو گی؟ یار انہوں نے کہا زبردستی پکڑوں گی، زور سے پکڑوں گی، دوڑوں گی، بھاگوں گی، جھپٹوں گی، اس کو بچاؤں گی، ہر ممکن کوشش کروں گی کہ وہ آگ سے بچ جائے. کہا جو تو اس دنیاوی آگ سے بچانے کے لیے کرتی ہے کرے گی، وہی اخروی آگ سے بچانے کے لیے کر. کیا بات ہے. تو عورت کا کیا فریضہ ہے؟ اس کے فرائض میں یہ بھی داخل ہے کہ بچوں کو صحیح تعلیم دے، صحیح تربیت دے، ان کو بتائے کہ باپ کے کیا حقوق ہیں، ماں کے کیا حقوق ہیں، خاندان والوں کے کیا حقوق ہیں، سب سے بڑھ کر اللہ کا کیا حق ہے.
تم کھانا کھاؤ تو پہلے کیا کرو, بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ. میں تمہیں اپنے گھر کا ایک واقعہ یوں ہی بتاتی چلوں. میری نواسی ہے ماشاءاللہ, زینب نام ہے اس کا. وہ 2-3 برس کی رہی ہوگی اس وقت. تو میں اپنے کمرے سے نیچے آ رہی تھی, تو میں لاؤنج میں آنے کے لیے میں سیڑھی چڑھی, تو مجھے کچھ تھا, تو میں نے کہا اللہ اکبر, اس طرح سے میں نے کہا. تو مجھے دیکھ رہی, کہہ رہی اماں اترتے وقت سبحان اللہ کہتے ہیں. اب آپ بتائیے کس نے دی یہ تعلیم اس کو, کس نے دی یہ تعلیم؟ ایک بچی کو بھی معلوم ہے کہ چڑھتے وقت اللہ اکبر کہنا, اترتے وقت سبحان اللہ کہنا. اور ڈاکٹر صاحبہ, جب یہ جو تربیت ہے, جب ہم گھر سے یہ تربیت ایک ماں اپنے بچے کو دے گی, تو اس کا جو فائدہ ہے وہ پورے معاشرے میں بھائی وہ دیکھو, وہ تربیت آپ کی فطرت کا ایک جز بن جاتی ہے. اور فرمان کیا ہے کہ پہاڑ ہل سکتا ہے, فطرت نہیں بدل سکتی. واہ, آپ پہاڑ کو ہلا دیں. فطرت بنانے والی ہستی کون ہے؟ ایک ماں ہے جس نے پیدائش سے پہلے وہ کچھ کرنا شروع کیا, جو جیسا کہ ابھی انہوں نے سائنس کا حوالہ بھی دیا, جو کہ حوالہ کوئی معنی ہمارے لیے ایز اے مسلم نہیں رکھتا کہ ہم مسلمان ہیں, ہمارے لیے سارے حوالے اللہ اور اس کے رسول کے ہیں. تو ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہم جو کریں گے, جیسا کہ میں نے کہا, جو بو گے وہ کاٹو گے. جو تم نے تربیت کی ہے وہی تمہارے سامنے آئے گی. تم نے اگر اس کو غلط کھلایا ہے وہ تمہارے سامنے آئے گا, غلط تربیت دی ہے وہ تمہارے سامنے آئے گی. تم نے نمازیں نہیں پڑھی, بچہ کہاں سے پڑھے گا؟ تم نے روزے نہیں رکھے, بچہ کہاں سے رکھے گا؟ تمہارے گھر میں ہر وقت ایک چپقلش کا ماحول ہے, شوہر کی شکایت, نند کی شکایت, ساس کی شکایت, فلاں کی شکایت, فلاں کی وہ, تو بچہ یہی تو سیکھے گا. آپ اس کو ایک ایسی تعلیم دیں, پہلی درسگاہ ماں کی گود, اور اس کا گھر اس کا خاندان ہے, وہاں سے جو وہ سیکھتا ہے وہی وہ باہر نکالتا ہے. پھر ہماری اولاد, ہم دعا کریں کہ ہماری اولاد ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو, تو اگر تربیت اچھی نہ ہو تو کیسے صدقہ جاریہ بنے؟ ہاں, تو نیک اولاد کو ہمارے نبی نے کہا نیک اولاد صدقے جاریہ. سب کچھ ختم ہو جاتا ہے جب انسان دنیا سے جاتا ہے, ہر چیز چھوٹ جاتی ہے, 3 چیزیں اس کے ساتھ رہتی ہیں. وہ کون سی؟ اس میں ایک نیک اولاد جو اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے, یعنی جو اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے دعائیں بھی کرے, اس کے لیے صدقہ و خیرات بھی کرے. لیکن وہ کب کرے گی؟ جب آپ نے اس کو یہ تعلیم دی ہو تبھی تو کرے گی نا. اگر آپ نے تعلیم ہی نہیں دی, پھر آپ چاہیں کہ میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے, تو کیسے ممکن ہے؟ بے شک, بے شک. جی, جزاک اللہ ڈاکٹر صاحبہ. اللہ رب العزت ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ زندگی بخیر تو ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنی میزبان سیدہ زینب کو دیجیے گا اجازت. فی امان اللہ.